کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری، ان کی دلجوئی، اوراد عطاریہ اور اوراد وظائف کے ذریعے مسائل کا حل پیش کر کے اللہ عز و جل کی رضا کے حصول کی نیت کے ساتھ اسی مقدس جذبے کو لے کر ہم یہ سلسلہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم ایک امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کا ایک فرمان آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وضو سے فراغت کے بعد جب آپ نماز کی طرف متوجہ ہوں، اس وقت یہ تصور کیجئے کہ جن ظاہری اعضاء پر لوگوں کی نظر پڑتی ہے وہ تو بظاہر پاک ہو چکے، مگر دل کو پاک کیے بغیر بارگاہ الہی عز و جل میں مناجات کرنا حیا کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ عز و جل دلوں کو بھی دیکھنے والا ہے۔ مزید فرماتے ہیں ظاہری وضو کر لینے والے کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دل کی طہارت یعنی صفائی توبہ کرنے، گناہ کو چھوڑنے اور عمدہ اخلاق اپنانے سے ہوتی ہے۔ جو شخص دل کو گناہوں کی آلودگیوں سے پاک نہیں کرتا، فقط ظاہری طہارت یعنی صفائی اور زیب و زینت پر اکتفا کرتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو بادشاہ کو مدعو کرتا ہے اور اپنے گھر کو باہر سے تو خوب چمکاتا ہے، رنگ و روغن بھی کرتا ہے، مگر مکان کے اندرونی حصے کی صفائی پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ اب ایسی صورت میں جب بادشاہ اس کے مکان کے اندر آ کر گندگیاں دیکھے گا تو وہ ناراض ہوگا یا راضی، یہ ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے۔ تصوف کا کتنا عظیم یہ مدنی پھول حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی احیاء العلوم میں یہ لکھتے ہیں، تو واقعی کہ جب بندہ وضو کرے تو ظاہری اپنے اعضاء کو پاک کرنے کے ساتھ ساتھ، صاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی توجہ رکھے کہ یہ ظاہری اعضاء تو دھل رہے ہیں مگر میرے باطنی جو امراض ہیں، باطنی جو غلاظتیں ہیں، باطنی جو برائیاں ہیں، بیماریاں ہیں، اس کو بھی جو ہے تو دور کرنے کا ذہن بنے۔ اور یہ کس طرح بنے گا؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کیجیے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجیے، اور اس پر انشاءاللہ عز و جل آپ استقامت پالیں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے باطنی امراض، ہمارے باطنی امراض، باطنی بیماریوں کی بھی انشاءاللہ عز و جل دوری کے اسباب حاصل ہوتے رہیں گے۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب آپ کے فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں
اور سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے چہرے پر دانے ہو جاتے ہیں اور پھر ختم ہو جاتے ہیں، ان کی وجہ سے نا وہ داغ بن کے ہیں، کوئی علاج بتا دیں۔ چہرے پر دانے بہت ہو جاتے ہیں، چہرے پر دانوں کا روحانی علاج آپ کو ابھی پیش کرتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے۔ تھوڑا سا میرے اوپر یعنی کہ قرضہ ہے، اس سلسلے میں مجھے روحانی علاج بتا دیجیے۔ قرضے کا روحانی علاج ابھی آپ کو عرض کرتے ہیں۔ تو ایک عیسائی بھائی جنہوں نے فرمایا کہ چہرے پر دانے ہیں، ان کا روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیجیے، اور یہ قرض اتر جائے اس کا بھی روحانی علاج ارشاد فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی تعالی علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جو اسلامی بھائی نے کال کی کہ میرے چہرے پر دانے ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے، یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو۔ اول آخر تین بار درود پاک پڑھ لیجئے، اور 3 بار یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر لیجئے، اور ہاتھوں کو چہرے پر پھیریے، بار بار یہ عمل کرتے رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل چہرے کے جو دانے ہیں انشاءاللہ ان سے نجات مل جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک اسلامی بھائی نے کہا کہ قرضہ ہے، تو قرضے کے لیے ایک بڑی پیاری دعا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ جو دعا ہے ہر نماز کے بعد، دیکھیے سب سے جو بہترین وظیفہ ہے وہ پنجگانہ نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا، یہ ایک بہترین وظیفہ ہے۔ تو آپ نماز کی پابندی کیجئے، اور ہر نماز کے بعد 11 بار یہ درود پاک ایک بار اول و آخر پڑھ لیجئے، اور یہ دعا پڑھیے، اور صبح اور شام 100 بار اس دعا کو پڑھیے۔ انشاءاللہ عز و جل اگر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو انشاءاللہ وہ ادا ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے مزید آپ کے فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد تحسین ہے، والدہ کا نام ام کلثوم ہے۔ میں نوکری کے لیے اپلائی کرتا ہوں لیکن کوئی سیدھی راہ نظر نہیں آتی، مجھے استخارہ کر کے اس کا حل بتایا جائے۔ محمد تحسین بھائی، روزگار آپ کا نہیں لگ رہا، اس حوالے سے آپ کا استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے۔ فاروق احمد، والدہ کا نام محمودہ بیگم، اور ان کے جسم میں کافی ساری پین رہتی ہے اور ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے ان کی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو شفائے کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے۔ ہارٹ، امراض قلب کے مریض بھی ہیں اور ساتھ میں جسم میں درد کی بھی شکایت ہے، تو اس کا بھی روحانی علاج امراض قلب کے حوالے سے اور جسم کے تکلیفوں اور درد کے حوالے سے عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان روحانی علاج کو آپ نوٹ بھی کر لیجئے، مزید کال چلا دیئے۔ میرے بھائی ہے بڑا ہے، وہ اس کا نام قمر زمان ہے، والدہ کا نام غلام جنت ہے، بڑے بھائی کا رشتہ نہیں ہو رہا، جدھر بھی جاتے ہیں راستے میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہو جاتی ہے۔ بڑے بھائی کے رشتے میں رکاوٹ ہے، ابھی استخارہ کر کے ان کا بھی آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں، مزید کال چلا دیجئے۔ نصرت فاروق، بریڈ فورڈ BD9 4RU17 مل 4 پلیس۔ میری وائف کو کمر میں بہت زیادہ ریڑھ کی ہڈی میں پرابلم ہے، کافی درد ہے بہت زیادہ شدید۔ آپ کی اہلیہ کو کمر میں تکلیف ہے، اس کا انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ یہ فاروق احمد بھائی، ان کے حوالے سے یہ کال آئی کہ ان کو امراض قلب بھی ہیں، امراض قلب کی شکایت ہے، جسم میں دردیں ہیں، اور یہ سائیں بھائی جنہوں نے غالباً UK سے ہمیں کال کی، ان کی اہلیہ کو کمر میں تکلیف ہے، اس کا کوئی روحانی علاج شاید فرما دیجئے۔ باقی جن عیسائی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا، آپ کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کیے کر رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاروق احمد بھائی نے ہارٹ کے لیے کہا کہ ہارٹ کے پیشنٹ، انہوں نے کسی کے بارے میں بتایا کہ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، تو اللہ عز و جل انہیں دل کے امراض سے نجات عطا فرمائے۔ آپ کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے، ہر نماز کے بعد
دل پر ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ پڑھ سکے تو پڑھ لیں. یا اللہ قوینی و قلبی، یا اللہ قوینی و قلبی، یا اللہ قوینی و قلبی پڑھ کر آپ اپنے دل پر دم کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل ہارٹ کی جو بھی بیماریاں ہیں اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی. اس کے علاوہ کمر میں درد رہتا ہے تو ان کے لیے بھی ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے، یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو. اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں اور اس وظیفے کی کثرت کیجئے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھتے رہیے. انشاءاللہ کمر کا درد ہو، جوڑوں کا درد ہو یا جسم میں کہیں بھی درد ہو تو اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل درد جاتا رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یہ جسم کے درد کے حوالے سے آپ نے جو وظیفہ بتایا یہ اوپر فاروق احمد بھائی بھی کر سکتے ہیں، ان کو بھی یہی تھا کہ امراض قلب کے ساتھ ان کو جسم میں بھی درد و تکلیفوں کی جی ہاں، شکایت. فاروق احمد صاحب بھی چاہیں تو یہ وظیفہ اختیار کر سکتے ہیں، اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا انہیں بھی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا آپ اپنے استخاروں کے جوابات سماعت فرما لیجئے. سب سے پہلے ہمارے تحسین بھائی، آپ نے فرمایا کہ آپ کی نوکری نہیں لگ رہی، روزگار نہیں مل رہا، تو آپ کے ساتھ قدرتی آزمائشوں کا اشارہ ہے. کسی قسم کے کوئی عملیات، جادو وغیرہ کے معاملات آپ کے روزگار کے حوالے سے نہیں ہے. تو روحانی علاج آپ اس کا سماعت فرما لیجئے. اس پر تا حصول مراد آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل جلد آپ کو حلال و آسان روزگار نصیب ہو جائے گا. غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو، یا لطیفو 182 ٹائمز یعنی 182 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر جائز اور آسان روزگار ملنے کے لیے دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی. اس کے علاوہ اسلامی بھائی آپ نے فرمایا، قمر بھائی نے، کہ آپ کے شادی اور رشتے کے حوالے سے رکاوٹوں کے معاملات ہیں، تو اس پر بھی کسی قسم کے کوئی عملیات، کوئی بندش، جادو وغیرہ کے معاملات کا اشارہ موصول نہیں ہو رہا. رشتہ لگنے میں اور رشتہ طے پانے میں ہونے میں قدرتی رکاوٹوں کا اشارہ ہے. تو آپ کو جو روحانی علاج عرض کیا جا رہا ہے اس کو آپ لکھ بھی لیجئے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو جلد نیک اور پابند سنت رشتہ نصیب ہو جائے گا. اور اس عمل کے کرنے میں یہ بھی نیت کیجئے کہ اگر آپ کا رشتہ طے ہو گیا تو جتنی اس کے اندر خرافات ہوتی ہیں، برائیاں ہوتی ہیں، بے باکیاں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، ان تمام معاملات سے بچ کر سنت کے مطابق اور شریعت کے دائرے میں رہ کر ان امور کو انجام دینے کی کوشش کروں گا. مثلا فی زمانہ بے حیائی کا ایسا یعنی کہ عجیب و غریب سیلاب آ چکا ہے کہ ابھی شادی ہوئی نہیں ہے، ابھی تو صرف رشتہ طے ہوا ہے اور لڑکا لڑکی کے ہاتھ مطلب اس کی انگلی میں خود ہاتھ پکڑ کے انگوٹھی پہناتا ہے. تو کس قدر یعنی کہ مطلب شرمناک یہ معاملات ہیں کہ اس سے بہتر حدیث پاک میں مفہوم ہے کہ اس کا مفہوم خلاصہ یوں ہے کہ تیرے مطلب سر میں ایک کیلا گاڑ دیا جانا، ٹھوک دیا جانا، اس سے بہتر ہے کہ کسی نامحرم سے تیرا جسم چھو جائے. تو کس قدر یعنی کہ یہ خوفناک یعنی کہ اس کے حوالے سے روایتیں اس طرح کی ملتی ہیں. تو ایسا بالکل نہ کیا جائے کہ لڑکا لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو انگوٹھی پہنائے. تو اسی طرح شادیوں میں بھی اس طرح کی خرافات ہوتی ہیں، ایسی بے حیائی کے معاملات ہوتے ہیں کہ لڑکی کی بہنیں اپنے ہاتھوں سے جو ہے تو وہ دولہے میاں کو لڈو کھلا رہی ہوتی ہیں. تو ہر ذی شعور اس بات کو سمجھ سکتا ہے. تو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان معاملات کو انجام دیا جائے. وظیفہ آپ سماعت فرما لیجئے. 41 مرتبہ سورہ اخلاص عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے 41 مرتبہ سورہ اخلاص
90 دن تک یہ پڑھنے کا معمول بنائیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا رشتہ بھی طے ہو جائے گا۔ اور اس دوران مثال کے طور پہ اگر ابھی آپ نے صرف 40 دن کے دوران ہی آپ کا رشتہ طے ہونے کا سبب بن جاتے ہیں تو عمل موقوف نہ کیجئے، اس کے 90 دن مکمل کرنے ہوں گے۔ مزید جن عیسائی بھائیوں نے ہمیں کالز کی استخارے کے لیے، یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ آئیے مزید آپ کے فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے اپنی مما کا استخارہ کروانا ہے۔ امی کا نام مدینہ انجم، والدہ کا نام شریفہ بی بی۔ ہمارے گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں اور امی ہر وقت بیمار رہتی ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کر کے اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میں محمد عامر حسن بات کر رہا ہوں۔ ہمارے گھر کے حالات کافی عرصے سے خراب حاصل ہو گئے، اس کے بارے میں معلوم کر دیں کہ کیا وجہ ہے، کوئی جنات ہیں، کوئی جادو ٹونے ہیں، کوئی بندش ہیں۔ گھر کے حالات کافی خراب ہیں تو اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلا دیجیے۔ افضال احمد، والدہ کا نام ہے نذیر بیگم۔ پچھلا کرنا کہ میں باہر کام واسطے کسی بھی ملک جا سکنا، کیا میرے واسطے ٹھیک ہے یا نہیں؟ پاکستان رہنا ٹھیک ہے؟ بیرون ملک جانا بہتر ہے یا نہیں؟ ابھی افضال احمد بھائی آپ کا استخارہ کرتے ہیں اس حوالے سے، مزید کال چلا دیجیے۔ سید امیر حسین شاہ، والدہ کا نام حضرت جان بیوی۔ میرا 30 سال ہو گیا، میری 45 سال عمر ہے، جوڑوں کا درد اتنا شدید گال بیٹھا ہے، میرے مڑ جاتے ہیں، اس کو کوئی علاج بتائیں۔ ابھی آپ کو ان جسمانی تکالیف اور دردوں کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام ارشد ہے، میری والدہ کا نام وزیرہ بی بی ہے۔ مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے جب میں سفر میں جاتا ہوں اور میرے کو کبھی روزگار ہو گیا۔ اسد، والدہ کا نام ربینہ بی بی، گھبراہٹ ہوتی ہے تو ابھی آپ کا استخارہ کر کے اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ اور جن عیسائی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا آپ کا استخارہ کیا جا رہا ہے، اور جن عیسائی بھائیوں نے ہم سے روحانی علاج مانگے، مثلا ایک عیسائی بھائی نے کال کی، گھر کے حالات کافی خراب ہیں، گھر میں بیماریاں ہیں، روزگار کی بھی تنگی ہے، اس حوالے سے روحانی علاج۔ اور یہ ایک اور عیسائی بھائی جنہوں نے جوڑوں میں تکلیف، جوڑوں میں درد کی شکایت کی، اس حوالے سے روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامن برکاتم عالیہ کا بڑا پیارا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، اس میں آپ نے ایک بڑا پیارا وظیفہ تحریر فرمایا ہے۔ اگر گھر میں بیماری اور غربت و ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغہ 7 روز تک ہر نماز کے بعد نماز کی پابندی فرمائیے، اور 7 دن تک ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل بیماری، تنگدستی اور ناداری سے نجات حاصل ہوگی۔ تو نماز کی پابندی کیجئے اور نماز کے بعد یہ وظیفہ 112 بار پڑھ کر اپنے ان مسائل سے نجات کے لیے دعا فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل نجات حاصل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ہمارے ایک اسلامی بھائی نے کہا کہ جسم میں درد رہتا ہے، جسمانی تکالیف ہے، جوڑوں میں درد رہتا ہے، تو ان کے لیے بھی ایک بڑا ہی آسان اور بہت ہی پیارا وظیفہ ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھیں اور یا مغنی ایک بار پڑھ کر پھر درود پاک پڑھ لیجئے اور اپنے ہاتھوں پر دم کر لیجئے، اور جس جگہ درد ہے اس جگہ آپ اس کو ہاتھوں کو پھیریے، انشاءاللہ عز و جل درد جاتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے جن عیسائی بھائی نے والدہ کی بیماری اور گھریلو پریشانیوں کا تذکرہ فرمایا، وہ سماعت فرما لیں کہ آپ کی والدہ کے ساتھ بھی کوئی عملیات، جادو وغیرہ کے معاملات نہیں آ رہے، قدرتی بیماریوں کا اشارہ ہے،
اور گھر میں بھی کسی قسم کے کوئی جادو بندش عملیات کا اشارہ نہیں ہے. ابھی مبلغ دعوت اسلامی نے ایک وظیفہ پیش کیا. یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلام. جی 112 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کے دعا کریں. تو یہ عمل آپ بھی کیجئے. انشاءاللہ عز و جل گھر میں بیماریاں ہوں، غربت ہو، تنگ دستی ہو، جو بھی مسائل ہوں گے انشاءاللہ عز و جل حل ہو جائیں گے. مزید افضال احمد بھائی آپ کا استخارہ ہوا، بیرون ملک جانے کے حوالے سے بہتری کی طرف اشارہ آ رہا ہے. اچھا اسد بھائی آپ کا بھی استخارہ ہوا، کوئی جادو عملیات بندش وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا، آپ کے ساتھ نظر بد اور قدرتی معاملات کا اشارہ آ رہا ہے. روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. جب بھی گھبراہٹ، بے چینی کسی کیفیت آپ کو محسوس ہو تو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 60 مرتبہ 60 ٹائمز یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ پی لیجئے. انشاءاللہ عز و جل گھبراہٹ، بے چینی دور ہو جائے گی. اچھا ساتھ ہی نظر کے بھی آپ پہ معاملات آ رہے ہیں تو اس کا بھی آپ کو میں روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں. پارہ 29 سورہ قلم کی یہ آیت مبارکہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 219 پر یہ عمل آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. اس پر یہ نظر اتارنے کا طریقہ اس عنوان سے یہ عمل آپ موجود پائیں گے اور اس کے مطابق آپ عمل کر لیں انشاءاللہ عز و جل آپ کی نظر وغیرہ اتر جائیں گی. باقی جن کے ساتھ بھی جو محسوس کرتے ہیں ان کے اوپر نظر ہو گئی ہے، ان کے بچوں پر نظر ہو گئی ہے تو اس عمل کو کر کے نظر اتاری جا سکتی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت مکمل ہوا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جن جن اسلامی بھائیوں نے ہمیں کالز کی، اپنے مسائل بتائے، اپنے اہل خانہ میں سے جن جن کے مسائل بتائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام مسائل، بیماریاں، پریشانیاں دور فرمائے. اللہ عز و جل اپنے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد دور فرمائے. اللہم اغفر لی ولکل مؤمن و مؤمنہ، اللہم اغفر لی ولکل مؤمن و مؤمنہ، اللہم اغفر لی ولکل مؤمن و مؤمنہ. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.